الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قبل اس کے بات شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا کریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو معاشرت کے آداب اور اسلامی طرز زندگی کو بیان فرمایا ہے اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. 3 ہفتے گزر چکے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا، اور اس کے ضمن میں علماء اور فقہا نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، اور پچھلے جمعے کسی کے گھر جانا، ملاقات، کسی کو فون کرنا، اس کے تعلق سے کچھ مسائل اور کچھ اسلامی ہدایات کو بیان کیا گیا تھا. اس ضمن میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جب کسی کے گھر پہ جائے اور سامنے والا اگر نام پوچھے یا پوچھے کہ بھئی کون ہے، تو اس کو اپنا نام بتلانا چاہیے، اپنی شناخت بتلانی چاہیے. اور اگر خود اجازت طلب کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں نے بتلایا تھا، تو اجازت بھی ایسے الفاظ سے لے کہ جو مانوس ہو، جو درست ہو. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا اَأَلِجُ. سلام کرنے کے بعد اس نے جب اندر آنے کی اجازت چاہی تو اجازت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، کہا کہ اَأَلِجُ، کیا میں گھس جاؤں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ارادہ تو اندر داخل ہونے کی اجازت لینے کا تھا، لیکن الفاظ اس نے بڑے غلط استعمال کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اس کو بتلاؤ کہ اسلامی طریقہ کیا ہے. حالانکہ اَأَلِجُ کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے، اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ذرا الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اَأَدْخُلُ، کیا میں داخل ہو جاؤں، مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے. جیسے آج کل ہمارے عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر اجازت لینے کا بول تو ماحول ہی نہیں ہے. میں نے بتلایا تھا کہ ہم لوگوں نے تو اسلامی معاشرت کو بالکل دور کر دیا ہے. ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج تک محدود ہے. حالانکہ میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ بات بتلائی ہے کہ نماز یا عبادات جو ہے
اسلام کا چوتھائی حصہ ہے یا زیادہ سے زیادہ 1/3۔ عربی مدارس کے اندر جو ہمارا نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے ہدایہ، تو اس کی 4 جلدیں ہیں، ان 4 جلدوں کے اندر صرف ایک جلد جو ہے وہ کتاب العبادات میں ہے، باقی 3 جلدوں کے اندر صرف یہی ہے کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، کاروبار کس طرح کرنے ہیں، کسی کے پاس کس طرح جانا ہے، دو آپس میں کس طرح تعلقات بنانے ہیں، تعلقات توڑنے والوں کے لیے کیا گناہ ہے، ساری چیزیں ہیں باقی کی 3 کتابوں کے اندر، 3 جلدوں کے اندر۔ تو ہم لوگوں نے وہ 3 یعنی 2/3 یا 3/3 اسلام کو چھوڑ دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور وہی چیز اختیار کر کر آج یورپ ترقی پا رہا ہے۔ آپ یورپ کے اندر جا کے دیکھ لیجیے، جو چیزیں معاشرت کی اسلام نے بیان کی تھی، آپس میں گفتگو کرنا، کس طرح گفتگو کرنا ہے، کسی کے گھر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کس طرح ملاقات کرنی ہے، اسلام نے کتنا پیارا اصول بتلایا تھا کہ کسی کے سامنے اگر جاؤ، ملاقات کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے جاؤ، چہرہ جو حشاش بشاش ہو۔ آپ دیکھ لیجیے کہ ان لوگوں نے کس طرح اس کو اختیار کیا ہے۔ میں نے بتلایا پچھلی مرتبہ کہ جہاں کسی کے گھر جانے کا کہ قرآن نے کہا کہ کسی کے گھر جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، مانوس کر کے جاؤ، ہم لوگ بھول گئے غیروں کے اندر اتنا وہ ہے۔ آپ یورپ وغیرہ یا عیسائی کلچر یا اس طرف کے مغربی کلچر میں آپ دیکھ لیجیے کہ باپ اپنی بیٹی کے روم میں بھی بغیر نوک کیے نہیں جا سکتا۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آج کی جو آیت ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا شان نزول سن لیجیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ کہ قرآن کریم نے جو آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس وہ غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کو فوراً اس کے رد عمل نہ ہو اس خبر پر، بلکہ اس خبر کی پوری تحقیق ہو جائے، پوری تحقیق کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو سن کر تمہارا فوراً کوئی ری ایکشن ہو جائے، فوراً تم کوئی ری ایکٹ کرو، یا اس خبر کے بارے میں سن کر کوئی ایسا عمل کرو جس کی وجہ سے تم سے کسی کوئی اور لوگوں کو، کچھ اور لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو جائے، بعد میں تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خسر محترم ہیں حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ہیں۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام پیش کیا، مجھے ایمان کی دعوت دی، میں ایمان لے کر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام سمجھایا اور مجھے زکوٰۃ کے تعلق سے بتلایا، نماز کے تعلق سے بتلایا۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر جو اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، اور جو لوگ اسلام لے کر آ جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، تو میں ان کو نماز کی تعلیم دوں گا اور ان سے زکوٰۃ لوں گا، اور ان سے زکوٰۃ جمع کر کر جو ہے میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ آپ جو ہے اپنا کوئی قاصد کوئی قاصد جو ہے آپ میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ تو چنانچہ تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں فلاں تاریخ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد بھیجیں گے، اور جو ہے حضرت حارث رضی اللہ عنہ اس تاریخ کو جو ہے وہ پوری زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کر جو ہے ان کو دے دیں گے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے، اپنے قوم کے اندر پہنچے، اپنے قبیلے میں پہنچے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے۔ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے زکوٰۃ کا مال جمع کیا اور جو ہے انتظار کرنے لگے کہ بھئی وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو جو ہے پیسے جمع کر کے ان کو دے دیں گے۔ اب یہاں یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس تاریخ کو کہ جاؤ اور تم اس قبیلے سے، قبیلے بنو مستلق سے جو ہے یہ جو ہے وہاں سے زکوٰۃ کا پیسہ مان لے کر آ جاؤ۔ اب یہ لوگوں نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ دیر سے پہنچے، کچھ تاخیر ہو گئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنے ٹائم پر پہنچے، اور ان لوگوں نے یہ ہے کہ اس شوق کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، تعظیماً جو ہے اپنے بہت سارے لوگوں کو لے کر یہ بستی سے باہر نکلے۔
حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جب وہ اس کے قریب پہنچے، بستی کے قریب، تو دور سے دیکھا کہ بستی والے تو باہر کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی پرانی رنجش تھی اس قبیلے سے، تو انہوں نے، بعض کتاب کے اندر آتا ہے کہ کسی شریر شخص نے ان کو بتلایا اور خبر دی کہ بھئی یہ قبیلے والے تو تمہیں ماننے والے ہیں، تمہاری جان، یہ زکات وکات دیں گے نہیں، بلکہ یہ تمہارے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کسی شریر نے ان کو یہ اطلاع دی اور یہ بغیر تحقیق کیے ہوئے اسی طرح واپس آ گئے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ دور سے کہ بھئی میں تو لینے کے لیے قبیلے میں جا رہا تھا، یہ باہر ہی کھڑے ہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی طرف سے، یا ان کے ذہن میں یہ بات، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید اس دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قبیلے میں گئے نہیں، ان کے پاس گئے نہیں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر ملاقات کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ تو زکات دینے کی ان لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے، زکات دینا ہی نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی ایک تو یہاں آئے، ایمان قبول کر لیا، زکوٰۃ کا سارا مسئلہ میں نے سمجھا دیا تھا، بات بتلا دی تھی، اور وہاں جا کے یہ لوگ زکوٰۃ دینے کے بجائے میرے قاصد کو قتل کرنے کے لیے باہر نکل آئے، تو یہ تو منافقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کے بھیجا ان سے جو ہے لڑائی کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ تاکید کر دی کہ بھائی پہلے جا کر تحقیق کرنا، سارا معاملہ دیکھنا، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر حقیقت میں وہی بات ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے آگے لڑائی کا معاملہ ہے، ان کو پھر دوبارہ اسلام کی دعوت دینا، اور اس کے بعد پھر آگے کا معاملہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں دوبارہ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب وقت پر قاصد نہیں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ بھائی دیر ہو گئی ہے، آج نہیں آئے کل آ جائے گا، تو وہ روزانہ جو اسی طرح اچھا مجمع جو ہے باہر نکلتا تعظیم کے اعتبار سے کہ بھئی اللہ کے رسول کا قاصد آئے گا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بھئی وہاں سے ہی مجمع آ رہا ہے، یہاں سے یہ لوگ پہنچے۔ جب رستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت خالد نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہارے یہاں آ رہے تھے کہ تم نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو تم قتل کرنے کا ارادہ تم نے کیا تھا، اللہ کے رسول نے میں جو ہے تمہارے پاس تمہارے پر چڑھائی کرنے کے بھیجا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کا قاصد تو ہمارے پاس آئے نہیں، ہم تو روزانہ باہر نکل کے انتظار کرتے کہ بھئی کوئی آئے گا تو ہم اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیں گے۔ کہا کہ نہیں، ہاں تو ایسے تو معاملہ ہے۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ساتھ میں آئے، اور مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری صورتحال بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ جو دفعہ دفعہ ہوا، بہرحال یہ واقعہ جو ہوا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ اس تحقیق کیے بغیر ہم سامنے والے کے اوپر کوئی ریئیکٹ کر دے، اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے، یا اس کو بارے میں کوئی بات بول دے، یا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائے۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اب آپ اس آیت کا شان نزول ذہن میں رکھیے، اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، اور آج کے ہمارا ماحول دیکھیے۔ آج ہمارا ماحول بالکل اسی آیت کی طرح، اور ہمارا طرز عمل جو ہے بالکل اسی طرح ہو گیا ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی خبر پہنچ جائے، ہم کان کے اتنے کچے ہو چکے ہیں اور دل کے اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آ جائے، وہ ہمارے سگے بھائی کے تعلق سے ہو، ہمارے دوست کے تعلق سے ہو، ہمارے قوم کے تعلق سے ہو، یا ہمارے برادری کے تعلق سے، کسی نے آ کے کوئی خبر دے دی، تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کبھی تحقیق کرتے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ کے کہہ دے کہ یہ تمہارا بھائی جو تمہارے بارے میں ایسی سی بات کر رہا تھا کہ تمہاری بات چیت نہیں ہے کہ اس سے، تو وہ کہے گا کہ نہیں میری تو بات چیت ہے، یا تمہارا بھائی تو تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا کہ میرے بھائی نے یار میرا ظلم کیا میرے اوپر اور ایسا سے کیا۔ اور جو خبر ہم کو سامنے والا پہنچا رہا ہے، ہمارے اندر، میں نے کہا کہ ہم کان کے اتنے کچے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ بھائی تیرے بارے میں یا تو نے میرے بارے میں اس طرح کہا ہے، بلکہ بس دل کے اندر ہمارا دل اتنا تنگ ہے کہ فوراً دل کے اندر بٹھا لیا، فون کرنا بند۔ اب سامنے والا بھائی جو ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ بھائی فون نہیں آیا اس کو بہت دنوں سے۔ اچھا، وہ بھی ایسا ہے کہ وہ اس نے بھی تحقیق نہیں کی کہ بھائی چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی یا جو بھی ہے،
وہ ہمیں فون کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا طرز عمل کیوں بدل گیا ہے؟ اس نے وہ پہلے فون کرتا تھا، اب کیوں فون نہیں کرتا ہے؟ بلکہ وہ سامنے والا ہی بدگمانی کر لیتا کہ بھئی کیا ضرورت ہے، جب وہ فون نہیں کرتا میں بھی فون نہیں کروں گا۔ تو وہ تعلقات جو ہمارے برسوں برس سے چل رہے تھے، وہ دوستی جو ہماری کئی سالوں سے چل رہی تھی، وہ سگے بھائی جو کئی سالوں سے اچھی طرح تعلقات بنائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے یہاں جانا تھا، صرف ذرا سے کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے پورے تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بھی ایسا شخص آئے تمہارے پاس اور تمہیں کوئی خبر دے تو کیا کرنا ہے؟ پتہ بیانو، تحقیق کرو اس کے تعلق سے، معلوم کرو کہ بھئی یہ بات ہے نہیں۔ اب سوچے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے نہ بھیجتے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کے بھیجتے کہ جاؤ، جاتے کے ساتھ ہی ان کے اوپر حملہ کر دینا اور کوئی بات نہیں سننا ان کی، اور ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دینا، تو سوچو ایک مسلمان قبیلہ یا تو وہ لوگ شہید ہو جاتے، یا اگر وہ طاقتور ہوتے تو ان کو شہید کر دیتے۔ بھائی اس طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جب بعد میں بات کھلتی تو شرمندگی اٹھانی پڑتی کہ بھائی ہمارے ہاتھ سے تو کسی مسلمان کا قتل ہو گیا۔ اور آج یہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بدگمانی ہو جاتی ہے کئی سالوں کے بعد، اچھا اچانک کہیں ملنا ہوتا ہے تو کوئی ہمت کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے میرے بارے میں ایسے کہہ دیا تھا، یا سامنے والا پوچھ رہے کہ بھائی کیا بات ہے، بھائی تم تو پہلے مجھے فون کیا کرتے تھے، اب فون نہیں کرتے۔ تو سامنے والا بھائی بھی کہتا ہے کہ یار میں اس لیے فون نہیں کرتا کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح بات کی تھی، تو میں نے تو کوئی بات کہی نہیں تھی ایسی، میری تو کوئی بات ہی نہیں اس تعلق سے۔ اب وہاں بات یہ کھلتی ہے، اس وقت شرمندگی ہوتی ہے، یار اتنی اچھی دوستی تھی ہماری، کسی ایک تیسرے کے کہنے کی وجہ سے جو ہے ہماری دوستی اتنی ختم ہو گئی ہے، اتنے دنوں تک ہم نے بول چال بند کر دی۔ تو آج تو یہ فتنہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، کسی کے تعلق سے بات بتلانے کے لیے یا خبر پھیلانے کے لیے محفلیں جمانی پڑتی تھی، یا کسی کے پاس جانا پڑتا تھا، کسی کو بلانا پڑتا تھا۔ آج اتنا یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنا آسان ہو گیا کہ ساری چیزیں ہماری انگلیوں کے درمیان آ گئی، ایک کلک، شیئر اٹ، واٹس ایپ، فیس بک اور زاپیا، وائی فائی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں صرف ایک خبر، ایک کلک، اور وہ بات سینکڑوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ گئی۔ یاد رکھیے، اگر یہ بات کوئی بغیر تحقیق کے کسی کے تعلق سے ہم نے پھیلا دی اور کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، آج سوشل میڈیا پر اگر ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کر دی تو یاد رکھیے ہمارے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم اگر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے وہ خبر جو ہم نے فارورڈ کی ہے یا آگے شیئر کی ہے، یا ہم نے جو پوسٹ ڈالی ہے کسی کے تعلق سے، اگر اس چیز کو ہم نے ڈیلیٹ نہیں کیا اور ہم اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو جب تک یہ پوسٹ گردش کرتی رہے گی، جتنی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، تو یاد رکھیے اس کا گناہ ہم کو زندگی بھر ملتا رہے گا، بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی اچھی بات، نیک بات، خیر کی بات پھیلاتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، اور وہ بات، اس بات کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ دوسروں کو بتلاتے ہیں اور وہ نیک بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو جب تک یہ لوگ، اتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے تو ان لوگوں کے نیکی کا ثواب، وہ لوگ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے، کسی کے کہنے سے اگر نماز پڑھنا لوگوں نے شروع کر دیا، ان لوگوں نے دوسروں کو بتلایا، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے کسی کو کوئی بات بتلائی، آیت بتلائی، وظیفہ بتلایا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے دوسروں کو بتلایا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، یا ہم نے کوئی نیک پوسٹ ڈالی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ شخص دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے کم عمل میں، ان لوگوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نام اعمال میں بھی وہ نیکی لکھتے رہیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے کوئی بری پوسٹ، کوئی غلط تصویر، کوئی ننگی تصویر، کوئی گانا، کوئی جھوٹ کی بات، کسی کے اوپر الزام تراشی، کسی کے اوپر بہتان لگا کر اگر کوئی پوسٹ ڈال دی، کوئی چیز کو فارورڈ کر دیا، کسی چیز کو شیئر کر دیا، آگے کچھ اور لوگوں نے شیئر کر دیا، یا کسی نے کوئی بدعت جاری کی، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ان لوگوں نے دوسروں کو بتلایا، تو جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے تو یہ شخص زندگی میں بھی، اور اگر مر گیا تو مرنے کے بعد بھی ان کو جو گناہ ملے گا وہ تو ملتا رہے گا، ان لوگوں کے برابر کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ سوچو کتنی خطرناک چیزیں ہیں
تو اس لیے اپنے ان ہاتھوں کو قابو میں رکھیے. جب کوئی بات، کوئی پوسٹ، کوئی چیز ہمارے پاس آئے، کوئی حدیث ہمارے پاس آئے، آج کل تو اتنا وہ آگے بس واٹس ایپ پہ میسج آیا، اوپر سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم کبھی تحقیق کرتے ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا بھی نہیں فرمایا. بس ہمیں پتا چلا، ہم نے فوراً دوسروں کو کلک کر دی، اس نے فلاں کو، اس نے دوسروں کو، ایک نے گروپ میں ڈال دیا، وہ گروپ والوں نے ہر ایک نے دوسرے گروپ کے اندر ڈال دیا. ابھی آپ 3-4 مہینے گزر جانے دیجئے، یہ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ کا جیسا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک حدیث گردش کرنے لگتی ہے کہ بھئی فلاں تاریخ سے رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دوسرے کو بتلائے گا یا رمضان کے آنے کی اطلاع دوسرے کو دے گا، اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہاں دیکھ لیجیے، ہر سال ہوتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جو شخص رمضان کا سب سے پہلے رمضان کے بارے میں بتلا اس کے اوپر جنت واجب ہے، کوئی حدیث نہیں اس طرح. لیکن فارورڈ کرتے رہتے، شیئر کرتے رہتے، اس کو شیئر کرا، یہ گروپ میں ڈالا، وہ گروپ میں ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا عام طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، 2 حدیثیں آپ سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹ کی بدترین سواری پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس مطیعۃ الکذب زعموا، کہ جھوٹ کی سب سے بدترین سواری یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. یعنی ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو کھلا کھلا جھوٹ بولتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتے ہی ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جھوٹ تو بولنا چاہتا ہے لیکن جھوٹا کہنا نہیں چاہتا. تو وہ جھوٹ ہی بولنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے کہ یار میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لوگوں کا تمہارے بارے میں یہ خیال ہے، یا لوگوں کا فلاں کے بارے میں یہ خیال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بدترین جھوٹ کی سواری ہے، جھوٹ کی سب سے بدترین سواری ہے کہ لوگوں نے کہا. سمجھنا. اب یہ ایک معاملہ کہنے والے کا، سننے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ عام طور پر سننے والا یا جن نے کوئی بات سنی اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے تو فلاں جگہ سے یہ بات آئی تھی، اس لیے میں نے وہ کر دی، میں نے تھوڑی کوئی جھوٹ بولا ہے، یا میں نے کوئی غلط کام تھوڑی کہا ہے، میرے پاس تو واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا اس لیے میں نے آگے فارورڈ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. ہم اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے کہ ہم نے تو سچ بولا، ہم نے تھوڑی جو جھوٹ بولا، اگر جھوٹ بولا بھی تو فلاں نے بھیجا نا، جس نے میرے پاس واٹس ایپ کیا تھا یا جس نے میرے سے یہ بات شیئر کی تھی اس نے جھوٹ بولا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے، یہ کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے کہ ہم جو بات بھی سنیں وہ آگے بیان کر دیں، اس کی تحقیق نہ کریں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی شخص آئے اور کوئی بات کہے تو اس بات کی تحقیق کرو، چاہے وہ کسی کے خاندانی لڑائی کے تعلق سے ہو، کسی کے آپسی جھگڑے کے تعلق سے ہو، قوم کے تعلق سے ہو، یا اپنی برادری کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے بھی ہو. جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو اس بات کی تحقیق کر لے، اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے جو اس نے مجھے بیان کی ہے تو بھائی ہر سچی بات کو آگے بڑھانا یہ بھی تو کوئی ضرورت نہیں. بھائی ہر سچی بات کو آگے بیان کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. یہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے اس بات کو آگے پہنچانے میں کوئی خیر ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی خیر ہے تو ٹھیک ہے آگے بڑھا دو. اگر کوئی تمہارے پاس کوئی جو ہے تمہارے گمان کے مطابق جو عالم ہے یا تمہارے گمان کے تعلق سے کوئی اچھا آدمی ہے، اس نے کوئی حدیث بھیجی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے وہ، یا کوئی تحقیق کی بات اگر بھیجی ہے اور وہ بات کو آگے بڑھانے میں کوئی فائدہ ہے امت کا کسی کا، تو پھر اس بات کو آگے بڑھاؤ. جیسے آج کے اگر اعتبار سے آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں. جیسے آج کے تعلق سے آپ یہ سوچیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ SIR کے تعلق سے کوئی بات آ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ بات میرے پاس آئی ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے، واقعی بہت اہم چیز ہے جو ہم کو کرنا چاہیے. تو اس بات کو آگے بڑھاؤ کہ بھئی یہ کام کر لینا چاہیے، اس کی اتنی تاریخ ہے، اس کا پروسیس یہ ہے، تو بڑھاؤ آگے بات کو. لیکن ہر بات کو آگے بڑھانا یا کوئی بات آئے اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا، میرے محترم بزرگ دوستو، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ ایسا ہے کہ کل کو ہم تو مر جائیں گے، یا کل قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تو ہمارے نام اعمال میں ہمیں ایسے سے گناہ ملیں گے کہ ہم نے وہ کیے نہیں ہوں گے.
تو اس وقت یہ پتا چلے گا، یا اس وقت اگر ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو یہ گناہ کیے بھی نہیں تھے، یا میں نے تو یہ گناہ کیا تھا، میں نے تو ایک ہی مرتبہ کیا تھا، یہ اتنے سارے گناہ کہاں سے آئے؟ تو اس وقت یہ خبر آئے گی، اس وقت یہ بتلایا جائے گا کہ تم نے یہ جو پوسٹ کی تھی کسی کے تعلق سے، اس نے آگے پوسٹ کی، اس نے آگے پوسٹ کی، اس نے آگے بتلایا، اس نے آگے بتلایا، ان تمام کا گناہ ملا کر تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آج کا یہ سوشل میڈیا، آج کا یہ انٹرنیٹ، اور آج کے یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں نئے نئے، ان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم سے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کرو، اس کی تحقیق کر لو، اس کی جان لو، اس کو دیکھ لو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ میں نے بتلایا کہ حدیث کو بیان کرنے کے ذات محدثین نے اتنی تحقیق کی ہے۔ ایک واقعہ، ایک حدیث میں ہے کہ ایک عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس میں الفاظ استعمال کیے تھے حدثنا فلان، کہ مجھے فلاں محدث نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو ایک محدث جو ایک حدیث جو بیان کیا کرتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے ثنا فلان۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اصل لفظ تو حدثنا ہے، آپ ثنا فلان کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ محدث کہنے لگے کہ جس وقت میں اپنے استاد کے درسگاہ میں پہنچا تو اس وقت مجھے صرف یہ الفاظ سنائی دیے ثنا فلان، یعنی مجھ سے میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے حدہ یہ کہہ چکے تھے، تو اب میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں اپنی طرف سے یہ حدثنا آگے بیان کروں۔ یعنی اتنی تحقیق اور اتنا اپنے آپ کو روک کر، اور اتنا صرف جو بیان جو ہم تک پہنچا اس کو آگے پہنچانا، اس طرح لوگوں نے بیان کیا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کچھ بیان کر دیا، اس نے اس میں اور تھوڑی سی نمک مرچ لگا دی، اور آگ بیان کر دیا، اس نے اور تھوڑی نمک مرچ لگا دی، پہنچتے پہنچتے جو اچھی خبر تھی وہی بری بن جاتی۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکات نے ایک واقعہ بیان کیا لکھنؤ کا، کہ اس زمانے کے اندر چونی جب چلا کرتی تھی تو ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس چونی تھی، تو وہ چونی نا نقلی تھی، کھوٹی تھی، خراب ہو گئی ہوگی۔ تو وہ چھوٹا بچہ پتنگ کی دکان پر گیا، اور پتنگ کی دکان پر جانے کا اس نے کہا کہ چونی کی مجھے پتنگ دے دو۔ تو دکاندار بھی اس وقت ذرا بزی تھا، تو اس نے وہ چونی رکھ لی، اس کو پتنگ دے دیا۔ اب جب پتنگ دے دی اس نے تو دکاندار نے، تو بچہ بڑا خوش ہوا، اور وہ بچہ زور زور سے چلانے لگا چونی چل گئی، چونی چل گئی، چونی چل گئی، اس طرح زور سے چلانے لگا۔ کچھ لوگوں نے سنا تو ان لوگوں نے چونی غائب کر دی، ان لوگوں نے کہا چل گئی چل گئی چل گئی، اور تیسرا مجمع تو انہوں نے جب سنا انہوں نے ایک لفظ آگے بڑھا دیا، کہا گولی چل گئی، گولی چل گئی، بس بغدل مچ گئی پورے اس میں کہ بھئی تو فساد مچ گیا۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ بچے کی بات تھی کہ چونی چل گئی، وہ آگے اس نے تھوڑا سنا، اس نے تھوڑا سا بڑھایا، تھوڑا نمک مرچ، کہ یہ آج کل کے اس میں ہوتا ہے کہ جب بغیر تحقیق کے بات چلے تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو میرا محترم بزرگ دوستو، قرآن کی آیت سے چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس پہنچے تو بغیر تحقیق کے اس پر کوئی ریئیکٹ نہ کریں، اس کے اوپر عمل نہ کریں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔